الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ قاری محمد حمزہ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الحمزہ قرآن اکیڈمی۔ سامعین دی وقار، آج ہم آپ کے سامنے سبق نمبر 11 یعنی سبق 11 سکون یعنی جزم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کے تمام جتنے 10 اسباق ہیں وہ میں نے اپنے اسی یوٹیوب چینل الحمزہ قرآن اکیڈمی پر اپلوڈ کر دیے ہیں۔ جن احباب نے ان کو نہیں دیکھا ان کی آسانی کے لیے میں نے ان تمام اسباق کا لنک اپنی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے۔ آپ وہاں سے جا کے ان کو ترتیب وائز دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جب ان کو دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، جب آپ کو پڑھنا آ جائے گا تو پھر آپ سے یہ اگلے اسباق اور پھر انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی، کیونکہ آپ لوگ اور الحمدللہ میں خود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، کیونکہ آقا نے فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے۔ تو آپ بھی بہترین ہیں اور اللہ کا فضل ہوا تو ہم بھی بہترین ہو جائیں گے۔ تو آپ اگر پڑھنے لگ جائیں گے تو ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ بہترین کام ہے۔ دیکھیں، ایک دنیا کی تمام ڈگریاں ایک طرف، ایک قرآن صحیح پڑھنے والا وہ ایک طرف، وہ ان سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ وہ رب کا کلام صحیح پڑھ رہا ہے، صحیح اس کے قواعد و ضوابط کے مطابق پڑھ رہا ہے، تو وہ سب سے بہتر ہے، ان تمام ڈگریوں والوں سے سب سے بہتر ہے۔ ڈگریاں بہت ساری ہیں، رب کا کلام نہیں آتا تو ان ڈگریوں کا کیا فائدہ؟ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے پھر سمجھے وہ جاہل ہی ہے، کیونکہ رب کا کلام نہیں آتا۔ پھر اس کے علاوہ جو اگلا سٹیپ آتا ہے، صرف پڑھنا ہی نہیں کافی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ انسان مسلمان کو اپنے روزمرہ کے کام میں اور کاموں میں اس قرآن کی ضرورت ہے، ضابطۂ حیات ہے یہ انسان کے لیے۔ تو اس کو پڑھ کے اس کو سمجھنا بھی ہے اور سمجھ کے پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ تو آئیے ہم اپنا سبق نمبر 11 سکون یعنی جزم شروع کرتے ہیں۔ ہر سبق کو پڑھنے سے پہلے، اس کی مشق کرنے سے پہلے ہم اس کی اردو کی ہدایات پڑھتے ہیں، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس سبق میں ہمیں کیا پڑھنا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے، کوئی قواعد بتائی جا رہی ہیں، کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کی پہلی ہدایت ہم پڑھتے ہیں جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس علامت یعنی جو دال کی شکل میں لکھا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں جی؟ اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، یعنی ساکن وہ حرف ہوتا ہے جو پچھلے کا محتاج سمجھنے ہوتا ہے، پچھلا اس کی پہچان وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ساکن اس حرف کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی اپنی کوئی پہچان اس طریقے سے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا ہوتا ہے، اور ہم پیچھے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے سبق میں، ٹھیک ہے؟ جو پچھلے اسباق میں ایک سبق آیا تھا اس میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے، یعنی پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے اسباق میں۔ متحرک کون ہوتا ہے؟ جس پہ کوئی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ ساکنہ یعنی اس طرح اگر کھڑا ہو اور یہ اس طرح ہو، دونوں حمزہ ہی ہوتے ہیں، اگر ان پہ جزم آ جائے تو کیا کریں گے جی؟ ساکنہ یعنی ساکن، میں نے آپ کو بتایا نا، جزم آ جائے تو اس کو ساکن کہتے ہیں، تو حمزہ ساکنہ ہی کہہ رہا ہے جس پہ جزم ہو، یہ بلو کلر میں لکھا ہوا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس الف اور یعنی حمزہ اور ان کے پہ ایسا حمزہ ہو یا ایسا ہو، ان پہ اگر کیا آ جائے؟ جزم آ جائے نا، اس کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ اس بات کا آپ نے ضرور بضرور خیال رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد یہ چوتھی ہدایت میں کہتے ہیں حروف قلقلہ، یہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے یہ قاعدہ آ رہا ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پچھلے جتنے بھی قواعد میں نے آپ کو پڑھائے ہیں نا، ان سب کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جتنی چیزیں بتائی ہیں، حروف مستعلیہ کون سے ہوتے ہیں، حروف مدہ کون سے ہوتے ہیں، تنوین کیا ہوتا ہے، کھڑی حرکات کون سی ہوتی ہیں، حرکات کیا چیز ہوتی ہے، حروف لین کون سے ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو یاد رکھنا ہے۔ نہیں یاد آتا تو آپ دوبارہ سے اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اب جو ہمارے پاس اگلی چیز آتی ہے وہ حروف قلقلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کی تعداد بھی ہے، وہ تعداد اگر آپ گن لیں، وہ یہاں لکھی بھی ہے، کیا ہے؟ 5 ہے، 1 2 3 4 5۔
اب یہ کون سے ہوتے ہیں؟ ان میں سے جی آپ اگر غور کریں، اگر آپ کو حروف مستعلیہ اگر یاد ہوں تو آپ کو یہ بہت جلدی پتہ چل جائے گا کہ ان میں سے دو حرف ایسے ہیں نا، دو حروف ایسے ہیں جو حروف مستعلیہ میں بھی آتے ہیں. تو اگر ان پہ غور کریں تو ایک تو قوف ہے اور ایک طا ہے. تو ان کو قلقلہ بھی کریں گے، جیسا ابھی میں ان کو بتاؤں گا کس طرح پڑھنا ہے، اور کیا کرنا ہے، ان کو موٹا بھی کرنا ہے. اب وہ کیوں کرنا ہے موٹا، یہ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ پانچ ہوتے ہیں. یہ کون سے ہوتے ہیں؟ قوف، طا، با، جیم، دال. ٹھیک ہے، ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ میں نے ابھی بتایا آپ کو، حروف قلقلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حروف قلقلہ کہتے ہیں. اچھا، جس طرح حروف مستعلیہ تھے اس کا مجموعہ تھا، اس طرح ان کا بھی ہے. ان کو ترتیب سے یاد رکھنے کے لیے وہ کیا ہے کہ قطب جدن، قطب جدن، قطب جدن، یہ قلقلہ کا کیا ہے؟ مجموعہ ہے. حروف قلقلہ پانچ ہیں اور وہ یہ لکھے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ان کو پڑھنے کا طریقہ کار وہ بتا رہا ہے کہ پڑھنا کس طرح ہے. قلقلہ کے معنی جنبش، کیا لکھا ہے جی؟ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی کیا ہو جی؟ لوٹتی ہوئی نکلے. ٹھیک ہے جی. کیا کہہ رہا ہے جی؟ قلقلہ کے معنی جو ہیں آپ کو اس نے بتائے ہیں، کیا ہوتے ہیں وہ؟ ایک منٹ جی، یہ اس نے بتائے ہیں قلقلہ کے معنی. قلقلہ کے معنی وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جنبش اور حرکت کے ہیں، ان حروف کو ادا کرتے ہوئے مخرج میں جنبش سی ہوگی، یعنی آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی نکلے گی. میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ کس طرح نکلے گی. ٹھیک ہے، جب حروف قلقلہ ساکن ہو، جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے، لفظ کے بیچ میں آ جائے یا ساکن جب ہو تو ان میں حروف قلقلہ جو ہے وہ، اب ساکن سے مراد یہ دیکھیں، اب یہ دیکھیں قوف ہے نا، اب یہ طا ہے، ان میں کوئی ساکن نہیں ہے. ساکن ادھر آ کے بھی جو ہے نا وہ، اگر یہاں پہ قوف کے اوپر جزم ہوتی ہے تو اس کو ساکن کہتے ہیں. یہاں پہ ساکن نہیں ہے. اب یہاں پہ بھی ہم نے کرنا ہے قلقلہ، مطلب موٹا کر کے کرنا ہے، لیکن اتنا قلقلہ نہیں ظاہر ہوتا. لیکن جب جب وہ کیا ہو، ساکن ہوگا نا، تو قلقلہ بہت زیادہ ظاہر ہوگا، جو ہم اس سبق میں ابھی پڑھیں گے بھی تو آپ کو سمجھ زیادہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس سبق میں حروف قلقلہ کیا لکھا جی؟ اس سبق میں حروف قلقلہ و حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے حرف میں واضح فرق کریں. ان کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ کو صحیح ان کا خیال رکھیں، کیونکہ پیچھے ہم نے نہیں کیا، یہاں پہ وہ ہم چیزیں کر رہے ہیں نا، تو کیونکہ اب آ رہی ہیں وہ چیزیں. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ حمزہ ساکنہ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. یعنی حمزہ ساکنہ سے مراد جب پچھلا حرف آئے گا اور وہ حمزہ سے مل رہا ہوگا تو اس کو جھٹکا دینا ہے، اور حروف قلقلہ کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ ہماری کچھ اردو کی ہدایات تھی جو میں نے آپ کو پڑھ کے بڑی تھوڑی تیزی سے سنائی ہیں، کیونکہ اس میں جو اصل چیز تھی وہ یہی تھی، یہ والی، اور ان کو پڑھنا کس طرح وہ یہ چیز تھی. بس آپ نے حروف قلقلہ یاد رکھنا ہے، اور ان کو یہ کتنے ہیں یہ یاد رکھنے ہیں، اور ان کو بس یاد رکھنا ہے کہ ان کی جو آواز ہے وہ جنبش والی ہوگی، آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی. آئیے اب ہم اپنے مشق کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ذرا آرام سے سمجھا رہا ہوں، تو آپ ان کو ذرا غور سے سنیے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ اگر آپ دیکھیں تو سمپل ہے، مشکل سبق نہیں ہے، صرف یاد رکھنا ہے کہ یہ کیا ہے. حمزہ زبر تا ات ہے. ٹھیک ہے، حمزہ زیر تا ات ہے، حمزہ پیش تا ات ہے، اس میں کچھ بھی نہیں تھا. اچھا، یہ جو ریپریزنٹ اب ہو رہا ہے نا، پہلے جو ہم پچھلے سبق میں کر کے آئے ہیں وہ ریڈ کلر ہمیں شو کر رہا تھا حروف لین کو، اگر آپ کو یاد ہو. لیکن اب اس سبق میں انہوں نے اس ریڈ کلر کو کیا ریپریزنٹ کر دیا ہے؟ حروف قلقلہ. یعنی اب جو بھی حرف اگر ریڈ میں ہے تو آپ نے فوراً سے سمجھ جانا یہ حروف قلقلہ ہے. اب انہوں نے کہا تھا کہ جب حروف قلقلہ آ جائے، اگر آپ اردو میں غور کریں وہاں پہ انہوں نے کہا تھا تو اس کو آواز جنبش والی یعنی لوٹتی والی نکالنی ہے. تو اب میں آپ کو نکال کے بتاتا ہوں، پھر آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا. حمزہ زبر تو. ٹھیک ہے، اب یہ آواز لوٹتی بھی نکلی، اور انہوں نے دوسری بات یہ تھی کہ جب حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف ساکنہ ہو جائے تو اس پہ ذرا قلقلہ والا جو ہے نا وہ صحیح ظاہر کرنا ہے قلقلہ. تو اب دیکھیں یہ طا جو ہے اس پہ جزم ڈلی ہوئی، تو اس کو ساکنہ کہتے ہیں نا، ساکن ہو گیا نا، یہ جس پہ جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں. تو اب یہ طا جو ہے ساکن ہے اور یہ حروف قلقلہ بھی ہے، تو اس پہ ہم نے قلقلے کو صحیح ظاہر کرنا
ہے، ٹھیک ہے جی. جیسے حمزہ زبر تو آ تو، ٹھیک ہے. اگلا یہ والا دیکھیں حمزہ زیر تو اے تو، یہ والا دیکھیں حمزہ زیر تو او تو آ تو اے تو او تو. اگلے آسان ہے. حمزہ زبر زا از، حمزہ زیر زا از، حمزہ پیش زا از، اج از از. حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دال اد، حمزہ پیش دال اد، اد اد اد. بلو کلر جو ہے آپ کو یہاں پہ ریڈ تو قلقلہ شو کر رہا ہے، اور بلو کلر آپ کو اگر آپ غور کریں تو کیا شو کر رہا ہے؟ حروف مستعلیہ، ٹھیک ہے. ان کو غور کرنا ہے، کلر سے بھی پہچان کریں آپ، ٹھیک ہے، اگر نہیں صحیح سمجھ آتا. حمزہ زبر ضا اض، حمزہ زیر ضا اض، حمزہ پیش ضا اض، اض اض اض. یہ والا حمزہ زبر سا اس، حمزہ زیر سا اس، حمزہ پیش سا اس، اس اس اس. حمزہ زبر سین اس، حمزہ زبر سین اس، حمزہ زیر سین اس، حمزہ پیش سین اس، اس اس اس. حمزہ زبر صاد اس، حمزہ زیر صاد اس، حمزہ پیش صاد اس، اس اس اس. ٹھیک ہے جی. جی اب اگلا آپ دیکھیں جی، وہ ہے ہمارے پاس یہ والا. اب یہ حروف قلقلہ میں سے دوسرا ہمارے پاس حرف آ رہا ہے. پہلا ہم نے یہاں تو پڑھا تھا، اب یہ دال آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بھی ساکنہ ہے کیونکہ دال پہ جزم ڈلی ہوئی ہے، تو اس کو بھی اس پہ قلقلہ پورا صحیح طرح ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے. حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دال اد، حمزہ پیش دال اد، ٹھیک ہے. مڑ رہی ہے نا آواز، اد مڑ رہی ہے، اد مڑ رہی ہے، اد، ٹھیک ہے. اس کا آپ نے بس ان کا ہی خیال رکھنا ہے، باقی تو بڑا آسان سا سبق ہے، ٹھیک ہے. اگلا دیکھیں حمزہ زبر ضاد اض، حمزہ زیر ضاد اض، حمزہ پیش ضاد اض. موٹا کرنا ہے کیونکہ یہ بلو کلر شو کر رہا ہے، اور ہمیں ویسے بھی پتہ ہے کہ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے، ٹھیک ہے. اض اض اض، ٹھیک ہے جی. اب اگلے پہ چلتے ہیں. حمزہ زبر کاف اک، ٹھیک ہے. یہ والا حمزہ زیر کاف ایک، نہیں حمزہ زبر کاف اک، حمزہ زیر کاف ایک. اور پھر اگلا دیکھیں حمزہ پیش کاف اوک، اک ایک اوک، ٹھیک ہے. اگلا یہ دیکھیں حمزہ زبر قوف اق، غور کریں یہ ریڈ کلر ہے، شو کر رہا ہے حروف قلقلہ کو، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ایک ہے، تو اس کو بھی ہم ظاہر کریں گے اق، ٹھیک ہے. اس طرح حمزہ زیر قوف ایک، ٹھیک ہے. اور یہ حمزہ پیش قوف اوق، ٹھیک ہے. موٹا اس لیے کر رہے ہیں کہ حروف مستعلیہ میں بھی یہ شامل ہے، ٹھیک ہے. اق ایق اوق، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں حمزہ زبر ہا اہ، حمزہ زیر ہا اہ، حمزہ پیش ہا اوہ، اہ اہ اوہ. یہ والا دیکھیں حمزہ زبر ہا اح، حمزہ زیر ہا اح، حمزہ پیش ہا اوہ، اح اح اوہ. اچھا جی. اب یہ دیکھیں ذرا، اب یہ غور کرنے والا، یہ بھی اس نے بتایا تھا کہ اس کو غور کرنا ہے. حمزہ ساکنہ آ گیا ہے نا، یعنی اس کو جب ہم ملائیں گے تو اس کو جھٹکا دیں گے، ٹھیک ہے، جھٹکا دے کے پڑھیں گے. حمزہ زبر حمزہ ا، حمزہ زیر حمزہ ای، حمزہ پیش حمزہ او، ا ای او، ٹھیک ہے. حمزہ زبر آئین آ، یہ والا ہے. حمزہ زیر آئین اے، حمزہ پیش آئین او، آ اے او. اب یہ دیکھیں حروف مستعلیہ میں سے ہے نا. حمزہ زبر خا اخ، حمزہ زیر خا اخ، حمزہ پیش خا اخ، اخ اخ اخ. اگلا بھی یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. حمزہ زبر غائن اغ، حمزہ زیر غائن اغ، حمزہ پیش غائن اغ، اغ اغ اغ، ٹھیک ہے جی. اب آگے چلتے ہیں ہم. آگے ہمیں کیا دیا جا رہا ہے جی؟ حروف قلقلہ میں سے اب ایک اور حرف ہمارے پاس آ رہا ہے، وہ کیا ہے جی؟ با ہے. تو حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب، ٹھیک ہے جی. اگلا دیکھیں حمزہ زبر میم ام، حمزہ زیر میم ام، حمزہ پیش میم ام. کیا بن گیا؟ ام ام ام. پھر حمزہ زبر واو او، تو وہ حمزہ زیر واو ایو کوئی لفظ نہیں آتا، ٹھیک ہے. حمزہ پیش واو او، او او. اب اس کو لمبا کیوں کیا ہم نے؟ اس کو بھی غور کرنا ہے، کیونکہ یہ حروف مدہ میں سے ایک ہے. پچھلے حرف زبر ہے اور آگے واو ہے نا،
اس کو لمبا کرنا ہے، یہاں پہ وہ اپلائی کرنا ہے رول. او او او. حمزہ زبر فا اف، حمزہ زیر فا اف، حمزہ پیش فا اف، اف اف اف. حمزہ زبر لام ال، حمزہ زیر لام ال، حمزہ پیش لام اول، ال ال اول. حمزہ زبر نون ان، حمزہ زیر نون ان، حمزہ پیش نون اون، ان ان اون. اگلا دیکھیں حمزہ زبر را اور، جب پچھلے حرف زبر آ جائے اور پیش آ جائے تو را بھی موٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حمزہ زیر را ار، حمزہ پیش را اور، ار ار اور. ٹھیک ہے. حمزہ زبر جیم اج، حروف مستعلیہ میں سے یہ اس سبق کی مشق میں آخری جو حرف ہے وہ یہ ہے، یہ جیم ہے، یہ بھی حروف مستعلیہ، ریڈ کلر بھی اس کو شو کر رہا ہے، اج. ٹھیک ہے. حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، اج اج اج. اگلا یہ والا دیکھیں حمزہ زبر شین اش، حمزہ زیر شین اش، اور یہ والا حمزہ پیش شین اوش، اش. ٹھیک ہے. یہ والا کیا ہے اش، پھر کیا ہے اش، پھر کیا ہے اوش. ٹھیک ہے. اب اگلا جو ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے یا ہے. تو حمزہ زبر یا آئی اور حمزہ زیر یا ای. یہ کیوں ہے یہ بھی آپ غور کریں تو حروف مدہ میں سے یا مدہ ہے، پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے آگے یا ہے تو اس کو یہاں پہ بھی امپلیمنٹ کرنا ہے. تو حمزہ زیر یا ای، آئی ای، اور حمزہ پیش یا اوئی کوئی لفظ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس لیے انہوں نے نہیں دیا ہوا. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ہماری یہ مشق آسان تھی، کوئی مشکل نہیں تھی. بس اس میں آپ نے اگر بہت مشکل اپنے آپ کو بنا ہے تو مشکل آپ بنائیں گے، مگر نہ آپ حروف قلقلہ یاد رکھ لیں اور جب حمزہ آ جائے تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے. جس حمزہ پہ جزم آ جائے تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے. بس ان دو چیزوں کو آپ یاد رکھ لیں، آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.